اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ انسانی ہاتھ قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جس میں ہزاروں راز چھپے ہوئے ہیں۔ ہر انگلی، ہر لکیر، ہر خم اور یہاں تک کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں بننے والے نشانات بھی ایک خاص پیغام رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والا نشان عربی حرف بے یا اردو کا بے ہے، جو بعض لوگوں کی ہتھیلیوں میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ عوامی سطح پر اس نشان کے متعلق کئی روحانی، مذہبی اور سائنسی نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، کچھ اسے قسمت کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ بعض جدید سائنسی ماہرین اسے محض جنیاتی اتفاق قرار دیتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم اس نشان کے مختلف پہلوؤں کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 12 ہاتھوں کا ذکر فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بلکہ انسان خود اپنی ذات پر گواہ ہے۔ علماء تفسیر کے مطابق یہ آیت انسان کی فطرت، اس کے جسم اور اس کے اعمال کے گواہ بننے والے اعضاء کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہاتھ بھی ان اعضاء میں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا۔ بعض علماء کے مطابق انسان کے جسم میں موجود بعض علامات اللہ کی تخلیق کا عظیم نشان ہے۔ بعض اولیاء نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کی ہتھیلی میں حرف بے یا دیگر علامتی حروف نظر آتے ہیں۔ ناظرین، عربی میں قرآن کا پہلا حرف بے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی ابتدا بے سے ہے اور یہ حرف اللہ کی رحمت اور برکت کا نمائندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور بسم اللہ کا باطن میرے پاس ہے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ حرف بے ولایت، قرب الہی اور باطنی علم کی علامت ہے، لہٰذا جس کے ہاتھ میں بے کا نشان ہو اسے روحانی مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ جسے قرب دیتا ہے اس کے جسم پر نشان ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ایک فقیر کے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی اور فرمایا، تیری ہتھیلی میں اللہ کا راز لکھا ہے۔ اس کے بعد فقیر نے ولایت کا درجہ پایا۔ سائنسدانوں کے مطابق ہتھیلیوں پر موجود لکیریں ڈرماٹوگلائفکس کہلاتی ہیں۔ یہ جنین کی پیدائش کے دوران رحم مادر میں بنتی ہے اور ہر انسان کی منفرد ہوتی ہے۔ یہ حرف دراصل 3 بڑی لکیروں، زندگی کی لکیر، دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر کے ملاپ سے تشکیل پاتا ہے۔ اگر یہ لکیریں مخصوص زاویے سے مل جائیں تو حرف بے کی شکل بنتی ہے۔ جدید سائنس اسے محض اتفاقی ساخت سمجھتی ہے، نہ کہ کوئی روحانی نشان۔ البتہ ماہرین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان لکیروں سے انسان کی صحت، فطرت اور بعض نفسیانی رجحانات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے افراد تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، باطنی شعور رکھتے ہیں، مذہبی رجحان رکھتے ہیں۔ طب یونانی اور آیورویدک سسٹم میں ہتھیلیوں کا معائنہ کر کے بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے۔ بعض اتباع کہتے ہیں کہ بے کا نشان رکھنے والے افراد کا نظام ہضم مضبوط ہوتا ہے۔ مخالفین کہتے ہیں یہ صرف ایک اتفاقی لکیر ترتیب دیتی ہے۔ اسلام میں اتفاقات کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگرچہ سائنس اس نشان کی روحانیت سے انکار کرتی ہے، مگر دین روح کے علم پر بھی یقین رکھتا ہے۔ ہر پہلو کے اور ہر نشانات کے مثبت اور منفی اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے لوگ زیادہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، ذکر و دعا میں دلچسپی لیتے ہیں، روحانی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اور بعض لوگ خود کو برتر سمجھنے لگتے ہیں، اور بعض تو روحانیت میں غلو کر بیٹھتے ہیں، اور بعض توہین پرستی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کئی افراد نے بتایا جن لوگوں کے ہاتھ میں بے کا نشان تھا
وہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ بعض بزرگوں نے ان کے اندر باطنی روشنی محسوس کی۔ یہ مشاہدات ذاتی ہوتے ہیں مگر مکمل طور پر نظر انداز بھی نہیں کیے جا سکتے۔ ہتھیلی میں حرف بے کا نشان محض ایک اتفاقی یا جنیاتی نمونہ نہیں بلکہ ایک روحانی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث، صوفیانہ اقوال اور سائنسی تجزیے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ میرے پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ نشان کسی کے ہاتھ میں ہے تو یہ اللہ کی قدرت کی علامت ہے۔ اسے روحانیت کی طرف رغبت کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے مگر اسے غرور یا برتری کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اور ہر نشان کا اصل مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔